بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ایک ہفتے کے امریکہ کے دورے کے بعد لندن پہنچے ہیں۔ یہاں پر چرچل ہوٹل میں وہ قیام کریں گے، جو یہاں لندن کا سب سے مہنگا ہوٹل ہے۔ یہاں پر ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی، اس حوالے سے پہلے سے کوئی فارن آفس یا پاکستان کے سفارت خانے نے ہمیں نہیں بتایا۔ اس وقت پاکستان کی معیشت جس حال میں ہے، مہنگائی جس حال میں ہے، جس طرح لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، بجلی، پیٹرول، گیس کی قیمتیں مہنگی ہو رہی ہیں، اور پھر ڈالر جس طرح کنٹرول میں نہیں آ رہا، آرمی چیف جنرل منیر عاصم صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ معیشت کو کسی طریقے سے سنبھالا دیا جائے۔ وہ سمگلروں کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ ان لوگوں بجلی چوروں کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ منی چینجرز جو فراڈ کر رہے ہیں ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، کسی طریقے سے ہماری معیشت پٹری پر آ جائے اور ہمارے اخراجات کم ہوں، اور جو چور بازاری مچی ہوئی ہے پاکستان کے اندر اس کو ختم کیا جائے۔ دوسری طرف میرا یہ سوال بنتا ہے، اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ انوار الحق کاکڑ کا جہاز لے کر امریکہ جانا اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر تقریر کرنا، اور وہی تقریر کرنا جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں، کیوں ضروری تھا؟ کیا ان کی جگہ جلیل عباس جیلانی، جو امریکہ میں سفیر رہ چکے ہیں، جو برسل میں سفیر رہ چکے ہیں، جو خود وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں شامل تھے، کیا وہ لندن میں 10 ستمبر سے یہاں پر موجود تھے؟ انہوں نے کامن ویلتھ کنٹریز کی یہاں پر ایک میٹنگ اٹینڈ کی، یعنی 4-5 دن وہ اجلاس چلتا رہا، اور میں نے وہ کور بھی کیا اور ان کے ساتھ میں نے انٹریکٹ بھی کیا، میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا۔ تو اگر وہ یہاں سے امریکہ جاتے اور انوار الحق کاکڑ نہ آتے تو کیا ہمارا مقدمہ کمزور ہوتا؟ چونکہ ایک تقریر ہی کرنی تھی، تقریر لکھی ہوتی ہے، وہ انہوں نے جا کر اقوام متحدہ کے لیے پلیٹ فارم پر پڑھ دینی تھی، تو یہ جو ہمارا خرچہ ایکسٹرا ہوا ہے یہ بچ نہ جاتا۔ اور پھر امریکہ میں پاکستان کے جو سفیر ہیں سردار مسعود خان، وہ خود امریکہ میں نہ صرف سفیر رہ چکے ہیں بلکہ فارن آفس کے اسپوکس مین رہ چکے ہیں، وہ چین کے سفیر رہ چکے ہیں، وہ آزاد کشمیر کے صدر رہ چکے ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں۔ تو ہمارا جو یونائٹڈ نیشن میں جو ہمارا کیس ہے، یعنی وہ کشمیر کے حوالے سے ہے، وہ افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے ہے، وہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے جو تقریر کرنی تھی، وہ ان چیزوں کو مینیج کر سکتے تھے، اور جلیل عباس صاحب بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے تھے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب کی پروفائل میں آ گیا کہ انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم، انہوں نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر ایک تقریر کی ہے، ذاتی پروفائل میں، کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر پاکستان کے حوالے سے تقریر کی تھی۔ کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی صدر جس کو عوامی منڈیٹ حاصل نہیں ہوتا، وہ نگراں ہوتا ہے، وہ اگر خطاب کرے گا، وہ کسی سے ملے گا، انٹریکٹ کرے گا، پاکستان کی تو بات بالکل کرے گا، لیکن جس سے ملے گا اس کو تو پتہ ہے کہ یہ نگراں مینز ہی از دیئر فار الیکشن، ٹو جسٹ ٹو ہولڈ دی الیکشن۔ یہ عوام کا نمائندہ نہیں ہے، یہ صرف نگراں وزیر اعظم ہے۔ تو ہمیں ایکسٹرا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی ان کی لندن یاترا ہوئی ہے تو یہاں پر کیا مصروفیات ہوں گی؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سفارت خانہ انگیج ہے، کوئی نہ کوئی انہوں نے ان کی ایکٹیویٹیز کو کریٹ کرنا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی جائیں گے یا جس سے بھی ملیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ کس پرپوز کو سرو کریں گے، اور ان کے اقوام متحدہ کے دورے کے بعد میرے ملک کو، میرے لوگوں کو، میری
عوام کو کیا فائدہ ہوگا، میری ملک کی اکنامی کو کیا فائدہ ہوگا، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب الیکشن ہو، ملک کے اندر استحکام ہو، ایک جمہوری حکومت ہو، تو پھر اس کا سربراہ جب اقوام متحدہ میں جائے، وہ لندن میں جائے، وہ فرانس میں جائے، تو اس کو سیریس لیا جاتا ہے۔ جناب انوار اللہ کاکڑ کو سیریس نہیں لیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہیں جو صرف الیکشن کروانے کے لیے آئے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں اور جائیں۔ وہاں پر بھارت کے وزیر اعظم نہیں گئے تو کیا ان کی نمائندگی نہیں ہوئی؟ وہاں پر چین کے صدر نہیں گئے تو کیا چین کی نمائندگی نہیں ہوئی؟ وہاں پر رشیا کے صدر نہیں گئے تو کیا ان کی نمائندگی اقوام متحدہ میں نہیں ہوئی؟ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اکانومی کیسی ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں انسانی حقوق کے حوالے سے کس طرح معاملات ہیں، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں جمہوریت ہے کہ نہیں ہے، عوام کا معیار ہے یا نہیں ہے، آپ کی اکانومی کیسی ہے، آپ کے ریزرو کتنے ہیں، آپ کے معاملات کس طرح کے ہیں، ملک کے اندر لوگ بھوکے ہیں، ننگے ہیں یا امیر کبیر ہیں۔ باہر آپ جاتے ہیں تو دنیا آپ کی طرف اس وجہ سے نہیں دیکھتی کہ آپ سوٹ پہن کر، ٹائی پہن کر، اچھی انگریزی بول کر، اچھی اردو بول کر آپ دنیا کو مرعوب کر سکتے ہیں، بلکہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، آپ کے ہاں جمہوریت ہے کہ نہیں ہے، آپ کے ہاں آزادی اظہار رائے ہے کہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں، خواتین جو ہے ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے، آپ کے ملک میں جو ایتھنک منارٹیز ہوتی ہیں یا منارٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ کس طرح کا ہے۔ تو باہر کے لوگ آپ کو اس وجہ سے سیریس لیتے ہیں کہ آپ کے اپنے حالات کیسے ہیں۔ اگر آپ گھر سے ہی بھوکے ننگے اور بھیک منگے ہیں تو باہر کی دنیا آپ کو بالکل بھی سیریس نہیں لے گی۔ میں نے یہ سوال پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے اٹھائے، اور آئی ہوپ کہ جو لوگ انوار اللہ کاکڑ صاحب کو چلا رہے ہیں وہ اس کو دیکھیں گے، ان ایشوز کو دیکھیں گے کہ ہم ایک طرف تو قرضوں پر ملک چلا رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے شاہانہ جو اخراجات ہیں وہ ہم کم کر سکتے ہیں، ان کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے، یہ ہمیں اس کے بارے میں بھی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ مجھے انوار اللہ کاکڑ سے، منیر اعظم سے یا کسی دوسرے سے کوئی ذاتی بغض عناد نہیں ہے، میرا صرف سمپل کوشچن ہے کہ ہم کس طرح ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔